ہاں یہ احناف عالم ہے، آپ ان سے بات کر لیجیے، اور یہ جو ہے ایک موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، جو موضوع یہ چن لیں اس پر بات کریے. جی فی الحال عالم تو ہم بیٹھا دیں گے بعد میں، فی الحال آپ بات کریے. جی 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 بولیے آپ. ہاں جی فرمائیے، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی کیا نام ہے آپ کا شیخ؟ محسن احمد. چھٹے نہیں تو کبھی چاکلیٹ لو تو چائے دیں گے؟ جی ہاں نہیں، اصل دکاندار سے بات کر رہا تھا میں. سر میں آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ جی محسن احمد نام ہے. محسن بھائی، اچھا احناف میں دیوبندی ہے بریلوی؟ دیوبندی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو کیوں نہ نہج و منہج پہ بات ہو جائے کہ کس کا نہج و منہج حق ہے، تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. جی 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 تو جیسے اہل حدیث کا نہج میں بتاؤں گا، آپ اپنا دیوبندی حضرات کا نہج بتائیے، اور پھر اس میں فرق دیکھیں گے اپن کہ کس میں حق ہے اور کس میں باطل ہے. جی 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 بتائیے دیوبندی حضرات کا نہج منہج کیا؟ آپ جو بتانا ہے بتائیے. ہاں نہیں، اہل حدیث کا منہج تو کتاب و سنت کی اتباع ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. ابتدا کرتے ہوئے یہ بتا دیجیے تھوڑا سا. یہ تو نبی کے زمانے سے ہے نا. اچھا جی اس میں کوئی شک ہے کیا؟ مطلب جتنے سب اہل حدیث تھے. ہاں سب صحابہ سب اہل حدیث، اہل بیت سب اہل حدیث، محدثین سب اہل حدیث، ایسا تو کچھ کتاب و نہیں. سنت والے ماننے والے سب اہل حدیث. کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں. ہاں وہ تو میں بعد میں دوں گا نا، پہلے آپ اپنا نہج تو بتائیے. قرآن حدیث تو ہمارا نہیں. یہ تو اہل حدیث، یہ تو آپ نے اہل حدیث کا نہج اپنا لیے نا. نہیں یہ تو آپ یونیورسٹی لگا دیے ہیں اہل حدیث. تو پہلے یہ تو بہت بار کی چیز ہے. تو آپ فرق کر رہے ہیں نا کہ اہل حدیث اور دیوبندی میں فرق ہے، فرق کر رہے ہیں نا. یہ تو آپ بتا رہے ہیں، ہم نہیں بتا رہے، ہم تو ہمارا تو اصول ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی بات چھوڑ دے. ارے حضرت آپ سے اگر پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ندیم خان. ندیم خان. ندیم خان. پھر اس کے بعد جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ برہانپور مدھیہ پردیش. جی برہانپور مدھیہ پردیش. برہانپور مدھیہ پردیش. اچھا برہانپور مدھیہ پردیش. پھر اس کے بعد جو ہے پوچھا جائے گا کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں ہندوستان سے. ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ جب آپ کو کوئی تک کیا بول رہے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے گا تو آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ ہاں میں بتاؤں گا. میرا نام جو ہے میں ندیم خان برہانپور سے ہوں، انڈیا میں رہتا ہوں، میرا نہج منہج اہل حدیث ہے. ارے حضرت آپ کے شاگرد جو ہے یہ طلوع آفتاب کے وقت جو ہے طلوع آفتاب ہو گیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، ایسے بتایا گیا کہ طلوع آفتاب کا وقت انہیں معلوم نہیں ہوگا. نہیں تو یہ ان کو بتایا گیا کہ طلوع ہو گیا ہے، آپ رک جائیے تھوڑا سا عشاء کے وقت پڑھ لیجیے گا 20 منٹ بعد. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ نے جو فرمایا ہے کہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کیا آپ نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھ سکتے شیخ نے جو ہے جی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں طلوع کے وقت؟ نہیں، طلوع کے وقت تو رک جانا چاہیے نا. نہیں حضرت طلوع کے وقت پڑھ رہے تھے. ہاں وہ تو سب بات کی بات ہے نا، پہلے نہج منہج پہ آئیے نا. یہ بات بتائی نہیں کہ حضرت جو ہے تھوڑا دیر جو ہے رک جائیے، مطلب چلا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ پڑھ لیجیے گا. ہاں وہ تو فرمایا ہے، وہ تو خیر ان کا مسئلہ ہے، اصلاح ہو جائے گی. پہلے آپ اپنا نہج تو بتائیے. ارے آپ تھوڑا سا مسئلہ آپ سے سمجھے، ہم نہج بتا ہی رہے ہیں. نہیں بتا رہے نا آپ، تو اہل حدیث کا نہج بتا رہے نا، اور اپنے آپ کو دیوبندی بول رہے، دو باتیں بول رہے ہیں. طلوع کے وقت جو ہے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں.
ارے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے نا, سجدہ نہیں کر سکتے اس وقت. ارے یہ آپ کے شاگرد جو ہے آپ کی طرف یہ منسوخ کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ نے جو ہے ہم کو فرمایا کہ پڑھ سکتے ہیں. ہم تھوڑا مسئلہ پوچھنا کس جگہ یہ لکھا نہج منہج تو بات کی چیزیں بات ڈسکس کر لیں گے. وہ تو کر لیں گے نا آپ, وہ میرا عمل نہیں ہے نا, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, تو آپ ان کا حوالہ مجھ سے دیکھ کے کیوں کر رہے ہیں, میں ان سے بات کروں گا پھر بتاؤں گا. آپ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ ہمارے دوست نے فرمایا. یہ سب فرضی باتیں فرمایا تو آپ استاد محترم نہیں, یہ فرضی باتیں مت کیجیے, نہج منہج پہ بات کیجیے. یہ فرضی باتیں مت کیجیے, آپ نہج منہج پہ بات کیجیے. ارے آپ ارے شیخ ایاز صاحب ہمارے استاد ہیں, انہوں نے بتایا تھا یہ مسئلہ. اب یہ بتائیے کہ طلوع کے وقت جو ہے نماز پڑھنا درست ہے؟ ہاں چلیے ہو گیا نا, میں نے نہیں بتایا تھا, انہوں نے دوسروں کا نام لیا. یہ کہیں کہ ہمارے دیکھیے ابھی آپ بات کو لمبا مت کیجیے, وہ میرا نام نہیں لیے, آپ میرے گلے مت بنیے. پہلے ایک مسئلہ بتا دیجیے. میں نے بول دیا نا آپ کو, کس وقت پیش آیا, اور نہج منہج تو ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو. تو میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی, آپ ایک ہی بات کو چنگم جیسا کھینچے. طلوع کے وقت جو ہے نماز پڑھنا درست ہے, کہاں سے ثابت ہے آپ کر رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا درست نہیں ہے, پھر آپ کیوں بات کو چنگم جیسا کھینچے جا رہے ہیں؟ یہ حضرت سے فرما دی تھوڑا سا, پھر آپ وہ بات ہمارے شیخ نے فرمایا, پھر آپ کوئی بات کو لمبا کیے جا رہے ہیں, مطلب آپ کو آپ کا نہج منہج آپ کو معلوم نہیں ہے. ہم نہج منہج کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ابھی تو, جو بات. ارے بھائی اس میں مسائل میں اختلاف ہے, انہوں نے کوئی اقرار کر لیا ہم نے. ہاں انہوں نے کوئی روایت پڑھ لیے ہوں گے جس سے غلط استدلال یا نہ سمجھے ہوں گے, تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ آ جائیے, ہماری بات سنیے. یہ ہمارے بیچارے شاگرد آئے ہیں کچھ علم حاصل کرنے, قرآن درست کرنے, تو ان کو تھوڑا بتا دیجیے کہ صحیح حدیث کیا ہے, موضوع حدیث کیا ہے. اسی لیے تو آپ سے نہج منہج پہ بات کر رہے ہیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے, دنیا کو بھی پتہ چلے. صحیح حدیث کو کہنا صحیح حدیث ہے. پھر آپ اصل حدیث ہے ترک رفع الدین پر, وہ حدیث تو ضعیف ہے نا. ہاں بالکل ضعیف ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ضعیف کی تعریف کیا ہے. ہاں وہ سب بات کی بات ہے نا, آپ بات کو پلٹ کیوں دے رہے ہیں؟ نہج منہج پہ آئیے نا. ہماری بات تو جو ہے, یہ بیچارے نماز پڑھ رہے تھے, وہ ہو گیا نا مسئلہ. اب آپ اپنا منہج نہج بتائیے نا, آپ چھپا کیوں رہے؟ شیعوں کا منہج ہے کیا؟ شیعہ چھپاتے اپنا منہج. ارے اللہ کے بندے, ہم مسلمان ہیں, ایمان ہے اللہ کے رسول پر ایمان ہے, کتاب و سنت پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر کوئی بتائے دیوبند کہاں گیا, اس میں دیوبند کہاں گیا؟ کون سے مسلمان ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں آپ, کس جگہ کے رہنے والے ہیں؟ اس میں دیوبند کہاں گیا؟ اس میں تو کہیں دیوبندی کا منہج ہے ہی نہیں. کیا چیز؟ اس میں نہج منہج دیوبندی کا تو بیان ہی نہیں کیا آپ نے, تو پورا اہل حدیث کا بیان کر دی. یہ دیوبند نام ہے کتاب و سنت کا. ارے نہج منہج کی بات چل رہی ہے, کیسے نام ہے دیوبند کتاب و سنت کا؟ کس نے رکھا؟ قرآن نے رکھا, حدیث نے رکھا, اسلاف نے رکھا, کس نے رکھا؟ کوئی حدیث سنائیے, کوئی فقہ کا مسئلہ بتائیے, حنفی فقہ کے اس سے بتائیے کہ دیوبند کتاب و سنت کا نام ہے. علماء دیوبند کتاب و سنت کو فالو کرنے والے. نہیں, آپ کو نہج نہیں معلوم, دیوبند نام ہے اپنے اکابر کو فالو کرنے کا. دیوبند نام ہے اپنے اکابر کو فالو کرنے کا. ہمارے اکابر کتاب و سنت کو فالو کرتے, اس لیے کتاب و سنت والے اہل حدیث نہیں ہوتے. یہ کہاں پڑھا آپ نے کتاب و سنت میں؟ اسلاف سے کہاں پڑھا کہ جو کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں, کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں, کتاب و سنت اپنا مذہب مانتے ہیں, اپنا منہج مانتے ہیں, اپنا مسلک مانتے ہیں, وہ اہل حدیث نہیں ہوتے؟ یہ کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ ارے اللہ کے بندے, آپ سامنے آئیے. جی سامنے بھی آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4950, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کا ایک طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا, نقصان پہنچانے والے. اس کی شرح میں امام نووی نے بیان فرمایا ہے, امام قاضی ایاز, امام بخاری, امام حنبل اور خود امام نووی کا قول کہ وہ گروہ اگر اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. اہل حدیث نہیں ہے, اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے, قیامت تک حق پہ رہنے والا گروہ اہل حدیث نہیں ہے, تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. حدیث ائمہ
اسلام جی اہل حدیث حق پر ہے اور باقی تو باقی پر سیدھی بات ہے، ایک ہی حق پر ہے نا. آپ نے حدیث اور قرآن سب جھٹلا دیے کیا؟ آپ بھی 2-4-5 کو حق مانتے ہیں آج کل کے؟ نہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، ایک ہی حق ہے نا. اپنے آپ کو آپ کتاب سنت کی فالو نہیں، حق تو ایک ہے، اپنے آپ کو نہیں، حق ایک ہے. اگر حق ہاں تو وہ اہل حدیث ہے. ہاں اس حق کو کتاب و سنت کو فالو کرنے والے اللہ بندے تو اہل حدیث ہے نا. میں وہی تو بول رہا ہوں، کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہی اہل حدیث ہوتے نا. تو آپ اہل حدیث ہوئے نا. اگر کتاب و سنت کو فالو کرنا اہل حدیث تو اہل حدیث تو ماشاء اللہ. ایسے ڈر ڈر کے ایسے جھجک کے ڈر ڈر کے مجبور ہو کے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ خوشی خوشی شوق سے بولیے نا، سینہ ٹھوک کے. فالو کرنا اگر لفظ دیکھیے، آپ نے حدیث کی مخالفت کی، حدیث کی مخالفت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لفظ سے بچو، اگر لفظ سے بچو. آپ بولے اگر، یہی نہیں، یقین نہیں ہے آپ کو. یعنی آپ کو جمعہ میں بھی یقین نہیں ہوتا. آپ جمعہ کی نماز کے ساتھ ظہر کی 12 رکعت پڑھ کے 14 رکعت پڑھ ڈالتے ہو، جبکہ قرآن میں سورۃ الجمعہ موجود ہے. آپ لوگ جمعہ میں بھی شک کرتے ہو. آپ کے وہاں جمعہ کی نماز 14 رکعت ہے نا. آپ 2 رکعت جمعہ پڑھتے ہو آپ، اور 12 رکعت ظہر پڑھتے ہو احتیاط کے طور پر کہ اگر جمعہ نہیں ہوا تو ظہر ہو جائے گی. تو پھر 14 رکعت ہوئی کیسے؟ کون سی حدیث میں پڑھ لی آپ نے جمعہ کی 14 رکعت؟ آپ تو نئی باتیں بتا رہے ہیں. نہیں، آپ کی حنفی فقہ کا مسئلہ ہے. جمعہ کی 14 رکعت، 12 رکعت احتیاط کے طور پہ ظہر کی، 12 احتیاط کے طور پر جی. اہل عرب سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے پڑھتے ہیں، وہ کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 8 رکعت، 6 رکعت. 8 رکعت 6 رکعت. ہاں، اللہ کے نبی سے 2 عمل ثابت ہے. اللہ کے نبی جمعہ پڑھتے تھے تو کبھی گھر جاتے تھے تو 8 رکعت پڑھتے تھے، یا مسجد میں 8 رکعت پڑھتے تو گھر جا کے 6 پڑھتے تھے. ایسی 2 حدیث ہیں، 6 مسجد میں یا 6 گھر میں، ایسا کچھ ہے، میں بھول رہا ہوں. تو 6 اور 8 کی حدیث ہے. آپ تھوڑا سا جو ہے قاعدے سے مطالعہ کر کے آئیے، دیکھ لیجیے کتنے رکعتیں ہیں. 8 اور 6 بول تو رہا ہوں میں، دونوں حدیثیں ہیں. 14 کی تو آپ کو دینا ہے. آپ تو جمعہ میں شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور شیعوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جمعہ کے خطبے میں. جمعہ آپ جمعہ سنت موقع پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. نہیں، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی نا. آپ جس فقہ کے فالوور ہیں اس کی مانی جائے گی، آپ کی مانی جائے گی. حنفی فقہ میں کیا لکھا ہے؟ یہ آپ نے کہاں لکھ دیا کہ 2 رکعت بھائی حنفی فقہ میں لکھا ہے کہ 12 رکعت. حنفی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے 14 رکعت کی تفصیل میں 12 رکعت احتیاط کے طور پہ پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت ظہر کی نماز فرض پڑھتے ہیں. ایسا جی، ایسا لکھا ہے. وہ 12 کیسا پڑھتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے. آپ 14 کی حدیث دو میرے کو. آپ کسی کے اوپر اس طرح جو ہے الزام لگا دیتے ہیں. کوئی الزام نہیں ہے بھائی. سنیے، میں نے شہر کے پڑھتے ہیں، یہ بتا دیجیے تھوڑا سا. میں نے شہر کے چوراہے پر بورڈ لگایا تھا، چوراہے پر، کہ 14 رکعت جمعہ کی نماز کی مجھے حدیث دو. تو حنفیوں نے جواب دیے تھے 12 رکعت فقہ میں ہے اور 2 رکعت جمعہ. 12 رکعت فقہ میں ہے، فقہ کی کتاب میں ہے 2 جمعہ. ورنہ 14 کی حدیث دو نا. آپ میرے کو آپ کو بول رہے تھے آپ کا منہج کتاب و سنت ہے. دیکھیے آپ نے کیا کہا تھا، ظہر کی نماز جو ہے تو بعد میں پڑھتے ہیں. پہلے جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں. ہاں، اب وہ آپ بعد میں پڑھے، پہلے پڑھے، آگے پیچھے کر کے پڑھے، ہم کو مطلب نہیں. اس میں آپ کے وہاں شک پایا جاتا ہے جمعہ میں احتیاط کے طور. ارے 14 کی ہم تو بھائی دلیل تو تب دیکھیے ہمارے کو دلیل، ہم کو دلیل دینے کی بات تو تب آئے گی جب 14 کی آپ حدیث دے دو گے نا. آپ 14 کی حدیث تو دو. کون سے قرآن حدیث آپ نے کیا کہا آپ کا منہج کتاب و سنت ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ صرف ہم 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز. آپ نے نہیں کہا، آپ کے وہاں 14 رکعت ہے، آپ اس کی دلیل دو. ابھی آپ کیسے ان کے مسئلہ میں سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے طلوع کے وقت نماز پڑھ لی. بتاؤ، آپ کے حنفی مذہب میں ہر مسجد میں 14 رکعت پڑھی جاتی ہے. جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ بندے 2 رکعت فرض جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا، جمعہ کا خطبے میں آپ شیعوں کا عقیدہ کیوں بیان کرتے ہو؟ جمعہ کے خطبے میں آپ شیعوں کا عقیدہ کیوں بیان کرتے ہو؟
شیعوں کا عقیدہ؟ ہاں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے نا؟ ارے حدیث پڑھتے ہیں، حدیث. ارے خلیفہ کے نام کیا بتاتے ہو آپ؟ خلیفہ کے نام کیا بتاتے ہو؟ حضرت علی کے بعد حضرت فاطمہ خلیفہ بنی تھی کیا؟ حضرت حسن حسین خلیفہ بنے تھے کیا؟ نہیں تو پھر آپ کیوں خطبے میں بیان کرتے ہو کہ حضرت علی کے بعد حضرت فاطمہ، پھر ان کے بعد حسن حسین؟ ارے ہم لوگ حدیث پڑھنا گناہ ہے کیا یہ بتائیے؟ ارے خلیفہ کے نام بیان کر رہے ہو آپ، شیعوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہو نا اعلانیہ. حضرت علی کے بعد تو حضرت معاویہ خلیفہ بنے، حضرت معاویہ کے بعد حضرت یزید خلیفہ بنے. اہل تشیع ہیں، یہ بتائیے کیا بولا؟ اہل تشیع مانتے ہیں. ہاں، حضرت علی کے بعد حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو یہ ماننا شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا تھوڑی ہے. عقیدہ بیان کرتے ہیں، ہم تو حدیث پڑھتے ہیں خطبے میں. بھائی خلیفہ حضرت علی کے بعد کون بنا تھا؟ ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی. پہلے بتائیے، نہیں حضرت علی کے بعد حضرت، اچھا چلیے آپ نے یہ خطبہ کہیں حدیث میں پڑھا ہوگا نا کہ حضرت علی کے بعد حضرت فاطمہ کا نام لو، حضرت حسن حسین کا نام لو. تو یہ کون سی حدیث ہے خطبے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ایسا خطبہ دیا کرتے تھے؟ آپ تو کتاب و سنت والے ہیں نا، تو حدیث دیجیے نا. ارے تو ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہے. ارے بھائی یہ جو خطبہ آپ پڑھتے ہو الفاظوں کے ساتھ، دیکھیے پھر آپ وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، گندم آپ بتا رہے ہو. اچھا نا جی میں پوچھ رہا ہوں جو خطبہ آپ پڑھتے ہو حضرت علی کے بعد حضرت فاطمہ کا نام، حضرت حسین کا نام، حضرت حسن کا نام، تو یہ کس حدیث میں ہے؟ دیکھیے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور حدیث نہیں میں یہ جو چیز خاص پوچھ رہا ہوں آپ مطلقاً ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کا یہی مذہب ہے کتاب و سنت نام رکھ کے؟ اگر صحابی کا نام لینا گناہ ہے، حدیث پڑھنا گناہ ہے آپ کی نظر میں؟ صحابی کا نام چھپانا گناہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں. نہیں صحابی کا نام چھپانا گناہ ہے کہ نہیں؟ چھپانا گناہ ہے. ہاں، جو جانتے بوجھتے صحابی کا نام چھپائے. ارے حضرت علی کے بعد تو حضرت علی کے بعد تو حضرت اللہ تعالیٰ کی حیا بیان کرتے ہیں. اگر یہ آپ کو جو بری لگ رہی ہو تو آپ کو بھائی آپ حضرت علی کے بعد جو تاریخ کریں گے. اگر آپ کو برا لگے تو برا لگے. بھائی حضرت علی کے بعد تو حضرت معاویہ خلیفہ بنے تھے، شیعہ نہیں مانتے تو وہ حسن حسین کا نام لیتے ہیں. تو آپ نام لے رہے ہو نا، ہم تھوڑی لے رہے ہیں. شیعوں کا عقیدہ تو آپ بیان کرو جمعہ کے خطبے میں، ہم تو کرتے ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو 12 خلفاء ہیں، آپ کے نزدیک صرف 4 ہی ہوں گے. چلیے آپ جو ہے تھوڑا سا گہرا مطالعہ کریے. ابھی آپ چیک کریے. آپ کا دیکھیے آپ نے نہج منہج، میں نے اہل حدیث کا نہج نہیں معلوم آپ کو؟ میرے تو بتا تو رہا ہوں میں آپ کو، خلفائے راشدین 4 ہیں اور 12 خلفاء ہیں ہمارے وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اسلام غالب رہے گا، 12 خلیفہ تک سب قریش سے ہوں گے. حدیث پڑھے گی نہیں صحیح مسلم کی؟ آپ کسی وقت صحیح مسلم کی حدیث پڑھے گی. ایک مناظرہ رکھ لیتے ہیں یہاں پہ، ایک مناظرہ رکھ لیتے ہیں یہاں پہ. بڑھیا مناظرہ رکھتی ہے. جی انشاءاللہ پھر بیٹھ کے گفتگو ہو. ایسے فونوں میں مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. نہیں فون دیکھیے، فون وغیرہ یہ سب ضرورت کے اسباب ہیں، اور ضرورت کی چیزوں کو استعمال سے جو منع کرے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی عقل میں کمی ہے. آج تو ہر کام لاک ڈاؤن لگ گیا ہے. آپ کے گھر میں بند ہیں، میں اپنے گھر میں بند ہوں. آدمی پڑھائی میں مدرسہ میں علم حاصل میں آن لائن کر رہا ہوں، میں عالم کورس آن لائن کر رہا ہوں، میں ہر کام آن لائن کر رہا ہوں، لوگوں کو پیمنٹ آن لائن دے رہا ہوں، لوگوں کو سامان آن لائن پہنچا دے رہا ہوں. سب آن لائن ہو گیا ہے. تو آپ بول رہے کہ اس پہ کرنا بہتر نہیں ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی عقل میں کمی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کمی ہے تو آپ کی کمی ہے. خدا کے واسطے اب جو ہے رکھیے. نہیں میں آپ کو صرف دیکھیے شیخ، میں آپ کا منہج درست کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہ وہ بخاری کے منہج درست اللہ کا شکر ہے. نہیں آپ دیکھیے گھمنڈ میں مت آئیے.
صحیح بخاری کی کریے کہ جو شروع کے وقت جو نماز پڑھنے کی یاد کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کو ان کو تھوڑا سا سمجھائیے. ننگے سر جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. ارے وہ مسئلہ نماز پڑھ لیتے ہیں ان کو وہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بخاری کی ایک حدیث تو نہیں ہے. ارے بخاری پھیلا کر نماز پڑھ رہا ہو, کتنی کیسی اس کی شکل دیکھو کتنی ارے بھائی پیر پھیلانے کی کھڑا ہونا چاہیے کہ پکڑ کر کھڑا ہونا چاہیے. وہ آپ جو حنفی فقہ سمجھائیے اپنے شاگردوں کو, پھر ہمارا منہج درست کریے گا. پہلے اپنا منہج درست کر لیجیے خدا کے واسطے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھے آپ نے, انما الاعمال بالخواتیم حدیث پڑھے ہیں بخاری کی کبھی؟ بے شک بے شک بے شک. ہاں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر. پہلی حدیث اللہ گنجے. ارے میں انما الاعمال بالنیات نہیں بول رہا ہوں, انما الاعمال بالخواتیم انہی الفاظ کے ساتھ دوسری حدیث ہے. عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. دیکھیے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے نبی نے کیا فرمائے ہیں کہ جو حق جماعت سے پھیلا کر ایک دم اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ سب جو ہے جگہ بھی نہیں رکھتا ہے. اچھا تو کتنے پیر کھلے رکھنا چاہیے؟ نہیں آپ کتاب و سنت سے سنیے نا, آپ کتاب و سنت سے بتائیے نا کہ کتنے پیر کھلے رکھنا چاہیے. ابھی آپ کی بتائیے بتائیے نا, آپ تو کتاب و سنت والے تھے نا, آپ اس کے عمل پہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا اسے صحیح عمل. آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں جو کھڑا کر پیر پھیلا کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں. نہیں پہلے آپ نے اعتراض کی تو حدیث تو دو, آپ جو نماز پڑھتے ہو آپ کتنے پیر رکھتے ہو اس کی دلیل تو دیجیے, پھر آپ اپنا مذہب چھپا رہے ہیں. وہ حنفیوں میں جو 4 انچ کا گیپ رکھنا چاہیے 4 انگلیوں کا, ایسی کوئی حدیث ہے کیا دنیا میں؟ جو آپ لوگ کھڑے رہتے ہو 4 انچ کا 2 پیروں کے درمیان گیپ رہے, پیر چپکا کے عورتوں جیسا, تو ایسی کوئی حدیث ہے کیا دنیا میں؟ تو آپ کی حنفی فقہ میں مسئلہ لے گا نا کہ نماز میں 4 انچ کا گیپ ہونا چاہیے دونوں پیروں میں. تو یہ کہاں سے لائے آپ نے, کون سی حدیث ہے اس میں؟ کون سی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملاؤ. اب بازو والے کے قدم سے قدم آپ ملا لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پیر کھلنا چاہیے. صحیح بات ہے, آپ نے صحیح فرمایا. تو آپ تو ملاتے نہیں ہو قدم سے قدم, آپ کو تو چڑ آتی ہے نبی کے طریقے سے, نبی کے حکم سے, کیونکہ آپ کے نزدیک تو امام کا قول. اچھا آپ قدم سے قدم ملاتے ہیں, تو آپ قدم سے قدم ملاتے ہیں؟ یہ قدم نہیں اکیلے کھڑا ہو گیا اتنا پھیلا. نہیں میں بھائی وہ نماز تو فرض پڑھے گا نا پہلے, وہ فرض نماز پڑھنے کے سے ہی سیکھتا ہے نا آدمی. اچھا فرض نماز میں آپ کتنے قدم رکھتے ہیں؟ یہ ٹوپی اتار کے جو ہے ٹوپی نماز کو ویسے جو ہے ٹوپی پہننا پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ, یہی درست ہے. دیکھیے یہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے, ٹوپی پہننے کا مسئلہ مستحب ہے. ٹوپی پہننا اچھی بات ہے, مگر ٹوپی پہننا چاہیے. نہیں تو ٹوپی اتارنے سے ادب نہیں جاتا. ایسا کپڑا پہن کے مسجد میں نہ جائے جو دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, ایسے کپڑے کی گنجائش نہیں. آپ دو چیزوں خلط مل مت کیجیے. ٹوپی پہننا مستحب ہے, آپ اسے سنت موقدہ بنا دے رہے ہیں, اور وہ نہیں پہن رہے اتار رہے, تو آپ کیا بول رہے ہیں, وہ ادب کے خلاف ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے سر نہیں ڈھانپا تھا, تو ایک نے اعتراض کیا کہ آپ نے سر کیوں نہیں ڈھانپا. وہ جو حدیث نہیں ہے جو ہے صحیح مسلم میں, وہ گھوڑوں والی, وہ جو ہے ترک رفع الدین پہ بات کر رہے ہیں. میں ایک منٹ آ رہا ہوں میں ان کو ذرا. وہ جو سر نہیں ڈھانپنے کا مسئلہ ہے نا, تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک شخص نے اعتراض کیا کہ آپ کے پاس ایک کپڑا تھا پھر بھی آپ نے سر نہیں ڈھانکا, تو صحابی نے کہا کہ تاکہ تم جیسے جاہل دیکھ لے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. ہیلو سن رہے وہاں صاحب, یہ سر ڈھانپنے پر اعتراض کرنے پہ صحابی نے اس شخص کو جاہل کہا ہے. ہاں تو کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث. ہمارے علماء موجود ہیں, یہاں پہ علماء موجود ہیں. ہیلو ہاں جی
جی جی مناظرہ اگر رکھنا ہے تو بتائیے، مناظرہ رکھ لیتے ہیں. ہاں کر لیں گے نا، کیا مسئلہ ہے. تو کب تک آئیں گے آپ؟ میں تو ابھی آسام میں ہوں، 15 دن بعد آؤں گا. اگر فری ہو جائیں آپ تو ہمیں کال کریے گا، ٹھیک ہے؟ مناظرہ یہیں کر لیتے ہیں. اور اصول شرائط ضوابط کے ساتھ ہوگا. تقریب سے ٹاپک اصول شرائط سب پہ آ جائیں گے. چلو اوکے ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.